ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے انسان کو انسان کر دے۔ اور وہ پیغمبر رسول جس کو سرتاج رسول کہتے ہیں، یا اللہ ان کی امت کو تابع قرآن کر دے۔ معزز سامعین کرام اور بزرگان دین، آج کی اس مجلس میں دو موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور یہ جمعۃ المبارک کا بہت ہی مبارک دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی زندگیاں اتنی لمبی فرمائی کہ اس جمعۃ المبارک تک پہنچ گئے، اور ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ بھی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہوں اس میں ایک موضوع ہے عظمت قرآن، اور دوسرا موضوع ہے ناموس رسالت۔ یہ دونوں موضوع بہت اہم ہے، جس پر لب کشائی کرنا اس جیسے طالب علم کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ صاحب کی حضرات کی دعاؤں کی مدد کا سہارا لے کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، جس قوم نے بھی، جس طبقے نے بھی، جس معاشرے نے بھی، جس علاقے نے بھی، جس خطے نے بھی قرآن کی عظمت کو سمجھا اور قرآن کو اپنی سینے سے لگایا اور قرآن کو اپنے دل و دماغ میں بٹھایا اور رسایا بسایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھی عزت دی ہے اور آخرت کے اندر بھی عزت دی ہے۔ آپ کتابوں کا مطالعہ کریں اور تاریخ کو پڑھیں تو صحابہ کرام کی وہ زندگیاں ملیں گی کہ عرب کے جو لوگ تھے، جب انہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، تو ان کے سامنے بڑے بڑے ممالک کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ جیسے روم بہت بڑا ملک مانا جاتا ہے، اور اسی طرح فارس بہت بڑا ملک مانا جاتا ہے، تو یہ دونوں ملک ایسے ہو گئے جیسے ان کے قدموں کے نیچے آ کر گر گئے۔ اس کی وجہ یہی بنی کہ یہ حضرات قرآن پاک سے اپنا تعلق کو جوڑا، قرآن پاک کی عظمت اپنے دلوں کے اندر بٹھایا، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنی عزت اور اتنی سرخروئی عطا فرمائی۔ تو عزیز بھائیوں، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے لگانے کی کوشش کریں، قرآن کو اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں، قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الفضل کفضل خلقی علی سائر خلقہ، کہ مخلوق کا کلام اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کا کلام کتنا بلند ہے، اللہ کا کلام کتنا عرفہ ہے۔ اور کتاب میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عبادتوں میں، تہجدوں میں، نوافلوں میں بہت کثرت سے یہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ جب یہ قرآن پاک کو اپنے دست میں لیتے تھے، اپنے ہاتھ میں اٹھاتے تھے قرآن پاک کو اور قرآن کو کھولتے تھے یہ کرنے کے لیے کہ یہ میں تلاوت کروں قرآن پاک کی، تب ہوتا کیا تھا ماجرا یہ ہوا کرتا تھا میرے عزیز بھائیوں کہ ابھی قرآن کے اوراق کھلے نہیں، ابھی قرآن کی کوئی سطر پڑھی نہیں، لیکن اس سے پہلے ہیبت یہ طاری ہو جایا کرتی تھی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جایا کرتے۔ ابھی قرآن پاک کی کوئی چند آیت بھی نہیں پڑھی، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، اور جب آپ کو بے ہوشی سے افاقہ ہوتا، بے ہوشی سے چھٹکارا ملتا، تو ان کی زبان سے یہ کلام جاری ہوتا تھا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اور یہ کلام اتنا بلند اور اتنا عرفہ ہے کہ مجھ جیسے ناپاک زبان، مجھ جیسی گندی زبان، یہ کون شخص کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے
جس کی بشارت، جس کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں دے دی تھی کہ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ جماعت ہے جن کو دنیا میں اللہ رب العزت نے یہ بشارت دے دی کہ تم جنتی ہو۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا کے اندر ہی نواز دیا، لیکن کیفیت ہی ہوا کرتی تھی، ہیبت ہی ہوا کرتی تھی، ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ قرآن جب اپنے ہاتھ میں اٹھایا کرتے تھے تلاوت کرنے کے لیے تو وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور جب ہوش سے افاقہ آتا تھا تو کیا کرتے تھے، بے ہوشی سے جب افاقہ آتا تھا تو فرمایا کرتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی۔ اور یہ بھی مزید فرمایا کرتے تھے یہ تو وہ کتاب ہے جس کی بشارت تمام انبیاء علیہ السلام نے دی کہ آخر میں ایک ایسی کتاب ہوگی جس کو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن بہت ہی عظمت والا قرآن ہے جس کو ہم نے اور آپ نے طاق میں رکھ دیا ہے، ہم نے اس کو مسجدوں میں رکھ دیا ہے، ہم نے اس کو اپنے گھروں کے اندر رکھ دیا ہے، ہم نے اس کو اپنے مدرسوں کے اندر رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، دل سے سوچئے اور دل و دماغ سے یہ بات سوچئے کہ ہم نے یہ قرآن جو آیا ہے بھلا مسجدوں میں رکھنے کے لیے آیا ہے، بھلا مدارسوں میں رکھنے کے لیے آیا ہے، یا گھروں کی سجاوٹ کے لیے آیا ہے، یا طاقوں کی سجاوٹ کے لیے آیا ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، یہ تو قرآن آیا تھا ہمیں یہ بتلانے کے لیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھی چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے، یہ ساری باتیں قرآن بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے اس کی ناقدری کری، ہم نے اس کی ناقدری اس قدر کر دی کہ آج ہمارے قرآن پر لوگ بھی انگلیاں اٹھانے لگے۔ میں اسے اس لیے انتخاب کیا ہوں کہ یہ قرآن بہت عظمت والا قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہمارے بیچ میں قرآن موجود ہو اور لوگ اس پر انگلیاں اٹھانے لگیں۔ ہمارے بیچ میں قرآن موجود ہو، ہمارے بیچ میں قرآن رکھا ہو، لوگ اس کے بارے میں لعن طعن کریں، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے قیامت کے دن یہ بھی پوچھ ہو سکتی ہے کہ میرے بندو، تمہارے درمیان، تمہارے موجودگی میں، تمہارے رہتے ہوئے دنیا میں میرا قرآن موجود تھا، تم نے اس کے محافظ کے لیے، تم نے اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا، کیا نہیں کیا، یہ بھی سوال کیا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن پہ ایک ایسا شخص ہے جو قرآن پہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ قرآن کی فلاں فلاں آیات نکال دیا جائے، فلاں فلاں آیات ختم کر دیا جائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس قرآن کی حفاظت اللہ نے لیا ہے تو اس میں کیا رد و بدل کیا جا سکتا ہے؟ اس میں رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ عرب کے لوگوں نے بھی بڑی کوششیں کی تھی، بڑی اپنی طاقت لگائی تھی کہ اس قرآن میں کوئی ایک حرف یعنی کہ رد و بدل کر دیا جائے، تو قرآن نے کہا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں یہ شک ہوتا ہے، اگر تمہیں یہ شک شبہ ہے اس قرآن کے بارے میں، اگر تمہیں شک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام کو گڑھتے ہیں اور گڑھنے کے بعد ہمارے بیچ میں اس کلام کو رکھتے ہیں، تو آپ سب تو قرآن چیلنج کرتا ہے اگر تمہارے اندر اتنی جرأت ہے، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اگر تمہارے اندر اتنی جسارت ہے، اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے تو اس قرآن جیسی ایک سورت بھی لے کر آؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، عرب جیسے قوم لوگ بھی یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو یہ جیسے ناپاک قدرے کی اولاد، یہ جیسے گندے انسان کیسے قرآن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن ایسے بھائیوں، ہمیں ہوش سے کام لینا ہے، ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ہمارے قرآن پہ انگلی اٹھاتا ہے، اگر کوئی شخص ہمارے اسلام پر انگلی اٹھاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہوش سے، جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا چاہیے۔ وہ اس طرح اگر کوئی ہمارے دینی ارکان پر، ہمارے قرآن پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہمیں اس کا جواب کس طرح دینا چاہیے؟ ہمیں یہ عمل کر کے دکھانا چاہیے۔ ہمیں عمل یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی تلاوتوں میں، قرآن کی تلاوت میں اضافہ کریں
اور یہ بتائیں کہ دیکھیے یہ قرآن ہمارے بیچ میں ہے، ہمارے بیچوں میں اس قرآن کے محافظ نہ جانے کتنے لوگ ہیں، سینکڑوں حافظ ہیں، تم 2 حافظ کو قتل کر دو، تم 4-5 حافظوں کو قتل کر دو، یا پوری دنیا کے اندر جتنے حفاظ ہیں سارے لوگوں کو قتل کر سکتے ہو، ہرگز نہیں قتل کر سکتے ہو۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں قرآن کی حفاظت اس قدر کرنی ہے کہ ہمیں قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہے، قرآن سے آگاہ کرنا ہے، قرآن کے متعلق انہیں بتانا ہے، قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرانا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم نئی ماڈل کی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، ہم نئی ماڈل کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی نئی ماڈل آ جائے، کوئی نیا طریقہ آ جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ نیا طریقہ ہمیں خسارے کے اندر لے جا رہا ہے، یہ نیا طریقہ ہمیں نیچے ہمیں زوال کی طرف لے جا رہا ہے۔ اب ہمیں عزت ملے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملے گی، اگر ہمیں سرخروئی ملے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں ملے گی، اگر ہمیں سرخروئی ملے گی، اگر ہمیں عزت ملے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر ملے گی۔ اور اگر ہم یہ چاہیں دنیا کے کسی ماڈل انسان کی پیروی کر کے ہمیں عزت مل جائے تو نہیں مل سکتی۔ ہاں، وقتی طور کے اندر آپ کو تو مل سکتی ہے، وقتی طور کے لیے تو آپ کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن آخر میں آپ کے نتائج وہی ہوں گے جو اور پہلے لوگوں کا نتائج ہوا کرتا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانی، اللہ نے ان کو کس شرف سے نوازا، کس اعزاز سے نوازا، کس مقام سے نوازا۔ آپ سیرتوں کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ میں نے دوسرا موضوع انتخاب یہ کیا تھا کہ نام یوسر رسالت۔ ابھی چند روز ایک شخص ہے جس کا نام نرسمہا سرسوتی، نام اس شخص کا یہ ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ میرے بتانے کا مقصد یہی ہے، آپ کے اندر بیداری کرنے کا مطلب ہے، بیداری کرنے کا میرا مقصد ہے کہ آپ بیدار ہوں، ہمیں بیداری سے کام لینا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ہمارے قرآن پہ انگلی اٹھائے یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اطہر، شان مقدس میں انگلی اٹھاتا ہے تو ہمیں اس کا جواب کس قدر کرنا ہے، ہمیں اس کا جواب کس طرح دینا ہے؟ ہمیں اس کا جواب اسی طرح دینا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنی بھی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اس پر ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے۔ جو سنتیں مٹ چکی ہیں، جو سنتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، وہ ہمیں زندہ کرنا ہے۔ اور ایک بات اور، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپس میں اتحاد ہو سکتا ہے، آپس میں پیار محبت بڑھ سکتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے اور ہم نے اس کو بھی بلا دیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، ہم تو جس کو جانتے ہیں، جس کو پہچانتے ہیں، یہ ہمارے گاؤں کا ہے، یہ فلاں شخص ہمارے علاقے کا ہے، ہم اس کو سلام ٹھوکتے ہیں، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انجان آدمی، کوئی اجنبی آدمی ہمارے پاس سے گزرے تو ہم اس کو سلام پیش نہیں کرتے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو احساس ہو کہ یہ جو ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے یہ مسلمان ہے تو آپ کو اس کو سلام کرنا ضروری بنتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت غلط رواج بڑھتا ہوا جا رہا ہے کہ ہم جس کو جانتے ہیں، جس کو پہچانتے ہیں، اس کو تو سلامی پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس میں لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی بن رہی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تم فلاح ہو سکتے ہو، تم فلاح تک پہنچ سکتے ہو، بس شرط یہی ہے کہ تم میری پیروی کرو اور میرے صحابہ کے طرز عمل پر زندگی گزارو، تو تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت کے اندر بھی عزت ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم تحابوا، کہ آپس میں سلام کرو، آپس میں سلام کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ سلام ہوگا، اس سے یہ مقصد حاصل ہوگا کہ آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ارے بھائی میں تو آپ سے پیار کرتا ہوں، ارے بھائی میں آپ کا دوست ہوں، ارے بھائی میں تو آپ کا دل دادا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ سلام کر کے تو دیکھو، آپ سلام کر کے لوگوں کو پیش کر کے دیکھو۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا۔ میں یہ واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ وقت غالباً ہو رہا ہے۔ حضرت کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، یہ کہ دو
शौहर मियाँ बीवी का वाक़या पेश आया। नौबत इस तरह आ गई कि दोनों में तलाक की नौबत आएगी, यानी कि दोनों का इफाका कर दिया जाए, दोनों को अलग कर दिया जाए। तो हज़रत ने फरमाया एक वजीफ़ा मैं तुमको बता रहा हूँ, एक अमल बता रहा हूँ, इस अमल को 40 दिन तक मुकम्मल करो, 40 दिन तक इस अमल को करते रहो। अगर इसका कोई नतीजा ना निकला तो मैं आप लोगों में इफाका करा दूँगा, आप लोगों का निकाह यानी कि ख़त्म करा दूँगा, तलाक करा दूँगा। तो हुजूर हज़रत ने फरमाया, वो दो लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हज़रत वो अमल क्या है? हज़रत ने फरमाया कि शौहर की जिम्मेदारी ये है कि जब ये घर में दाखिल हो, इसकी जिम्मेदारी ये है कि अपनी बीवी से कोई कलाम नहीं, कोई तकल्लुम नहीं, कोई बातचीत नहीं। बस जब शौहर घर में दाखिल हो तो शौहर की जिम्मेदारी ये है कि अपनी बीवी को सलाम पेश करे। क्या पेश करे? सलाम पेश करे। और उसके बाद जब ये शौहर अपने घर से रवाना हो दुनिया में, जब दुनिया के बाहर जाने के लिए, कमाने के लिए, कोई चीज़ हासिल करने के लिए, तब बीवी की ये जिम्मेदारी है कि तुम अपने शौहर को सलाम पेश करो। कोई कलाम नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस सिर्फ यही है, सिर्फ यही काम करना है, सिर्फ यही अमल करना है कि तुम अपने शौहर को सलाम पेश करो। चुनांचे ये अमल मुकम्मल होता रहा, 40 दिन अभी ये मुकम्मल नहीं हुए, ये अमल करते हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, आपस में लोगों की इतनी मोहब्बत हो गई, मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि वो दिन नहीं आए जो दिन देखने को आ रहा था कि आपस में इफाका करना पड़ेगा, आपस में तलाक यानी कि दोनों को अलग करना पड़ेगा। ये दिन ख़त्म हो गए, दोनों में इतनी मोहब्बतें हो गई। तो ये माजरा और ये वाक़या हज़रत के पास दोबारा नहीं पहुँचा और 40 दिन मुकम्मल हो गए। तो हज़रत ने फरमाया, अपने किसी मुरीद को बुलाया और कहने लगे, हज़रत ने कहा कि वो जो एक वाक़या पेश आया था, एक माजरा पेश आया था, ज़रा मालूम करो वो क्या, कहाँ तक वो पहुँचा, वो मामला कहाँ तक पहुँचा। तो उनके खातिन गए और मालूम किया तो पता ये चला कि दोनों में बहुत उल्फत और प्यार और मोहब्बत पैदा है, दोनों की ज़िंदगियाँ बड़ी अच्छी से गुजर रही है, दोनों में बहुत आपस में प्यार मोहब्बत चल रहा है। तो फिर उसके बाद ये जो खादिम आए थे और कहने लगे कि आप दोनों को हज़रत ने बुलाया है। तो चुनांचे ये दोनों मियाँ बीवी कुछ तोहफे लेते हैं, कुछ तोहफ़े लेते हैं और उसके पास हज़रत की खिदमत में हाजिर होते हैं और कहते हैं, हज़रत आपका बताया हुआ अमल बहुत पुरअसर गुजरा, आपका बताया हुआ अमल बहुत मुफीद साबित हुआ, हमने आपके अमल पर अमल किया, आपके बताए हुए तरीक़े पर हमने अमल किया, हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार बनी, हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार हो गई। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हज़रत ने फरमाया ये मेरा अमल नहीं है, ये मेरा अमल नहीं है, ये दुनिया के किसी गैर इंसान का अमल नहीं है, ये दुनिया के किसी छोटे इंसान का अमल नहीं है, ये दुनिया के किसी बड़े शहर का अमल नहीं है, बल्कि ये उस इंसान का कहा हुआ अमल है, ये उस इंसान का फरमान है जिसके बारे में ये दुनिया सजाई गई, जिसके लिए दुनिया को बनाई गई, दुनिया को बनाया गया, आसमान और ज़मीन को बनाया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे कायनात को बनाया गया, उस इंसान का ये फरमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अफ़्सुस सलाम बैनकुम तहाब्बू, अगर तुम आपस में सलाम करोगे, अगर तुम आपस में सलाम का रिवाज दोगे तो तुम आपस में मोहब्बत एक ऑटोमेटिक लोगों के अंदर पैदा हो जाएगी, मुआशरे के अंदर उल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आज हमारा माहौल, आज हमारा माहौल, आज हमारा मुआशरा बहुत बिगड़ता हुआ जा रहा है। आज हमारे गांव के अंदर जो फिजा बन चुकी है, आप हजरात बखूबी जानते हैं, बखूबी इससे वाकिफ होंगे कि हमारे मुआशरे की फिजा क्या बन चुकी है। इलेक्शन का दौर आ रहा है, हर कोई इसी में मगन है, हर कोई इसी में मस्त है, किसी को कोई पता नहीं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें दुनिया में आने का मकसद हमारा क्या है। हर कोई अपने में मगन है। नमाजें कहाँ गई, अजान कहाँ गई, मस्जिद कहाँ गई, उलमा का वक़ार कहाँ गया, उलमा का मकाम कहाँ गया, बड़े छोटे का अदब कहाँ गया, इस बुजुर्गों की इज्जत कहाँ गई। ये सब कुछ खत्म होकर हम अपने एक कारोबार में लगे हुए हैं और ये जो फिजा चल रही है हम उसमें मशगूल हैं। मेरे अजीज भाइयों, मैं किसी को कुछ कहने की, किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो जिम्मेदारी है इस दुनिया में आने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ महज इसीलिए पैदा किया है कि वो हमारी इबादत करें। ये कलाम पाक की एक आयत है, उसी का तर्जमा मैं बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई बात गढ़ कर नहीं बयान कर रहा हूँ। अगर मैं कोई बात अपनी तरफ से गढ़ कर बयान करूँ, अल्लाह तबारक व तआला मेरी ज़बान बंद कर। मैं दिल से अपनी ये बात कह रहा हूँ,
مجھے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے آج ہمارے فضا کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں جو ماحول بنا ہوا ہے، وہ انسان جس کا اس الیکشن سے کوئی تعلق نہیں، جس کا اس الیکشن سے کوئی مطلب نہیں، اس کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے کہ یہ فلاں انسان اس کے ساتھ ہے، یہ فلاں انسان اس کے ساتھ ہے۔ ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، بس اسی کا مفہوم بتا کر میں اپنی بات ختم کر دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمائے، آپ منبر پر تشریف لے جاتے ہیں خطاب کے لیے۔ اس کے بعد آپ کے خطاب کے دوران ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ وضو کرتا ہے، وضو کے پانی اس کے داڑھوں سے گر رہے ہیں اور ایک ہاتھ میں جوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو یہ شخص آ رہا ہے، اس کو دیکھ لو، یہ جنتی ہے۔ پھر دوسرا دن ہوا، آپ نے وہی کلام کیا، وہی تکلم کیا کہ اگر کسی کو جنتی شخص دیکھنا ہو تو وہ آ رہا ہے، دیکھ لو۔ 3 دن لگاتار یہی لفظ حضرت فرماتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ اگر کسی کو جنتی شخص دیکھنا ہو تو یہ آ رہا ہے، دیکھیے۔ اسی مجلس میں ایک بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ یہ بہت بڑے صحابی ہیں، عبادتوں میں، تہجدوں میں بہت آگے ہوا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ یہ جو فلاں شخص آ رہا ہے، آخر یہ عمل کون سا کرتا ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جنتی ہے؟ وہ بھی ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ لہٰذا یہ معلوم کرنے کے لیے، یہ جائزہ لینے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں چچا میرے گھر میں تھوڑا سا بگاڑ ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں 2-3 دن مہمان بن کرتا ہوں۔ تو صحابی رسول کہنے لگے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ ہمارے گھر مہمان بن سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن گزرا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود ہیں۔ رات کا وقت آتا ہے اور یہ بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور لیٹتے ہیں، اس کے بعد چادر اوپر سے ڈھانپ لیتے ہیں اور منہ چھپا کر دیکھتے ہیں کہ یہ جو صحابی ہے وہ عمل کیا کرتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے 3 دن یہ عمل کرتے ہیں اور ان کو کوئی عمل نہیں ملتا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر جاتے ہیں ان چچا کے پاس اور کہتے ہیں کہ چچا میرے گھر میں کوئی بگاڑ نہیں، میرے والد سے کوئی جھگڑا نہیں، بس میں یہ عمل یہ جاننے کے لیے آیا تھا اور یہ پتہ لگانے کے لیے آیا تھا، یہ معلوم کرنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کون سا عمل ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی شخص دیکھنا ہو تو یہ فلاں آ رہا ہے، دیکھ لو۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں اے عمر، اے عبداللہ، میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ میں تجھے بتاؤں۔ لہٰذا اس کے بعد یہ صحابی عبداللہ بن عمر مایوس ہو کر جانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد یہ صحابی کہتے ہیں اے عبداللہ ادھر آؤ۔ تو پھر عبداللہ واپس آتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جی چچا فرمائیں کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے لیکن ایک عمل ضرور ہے، ایک عمل ضرور ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ جنتی ہے۔ تو عبداللہ فرماتے ہیں آپ جلدی کرو، بتاؤ وہ عمل کون سا ہے، میں بھی وہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھے بھی بشارت مل جائے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ عمل یہ ہے کہ میں جب رات میں سوتا ہوں، جب رات میں سونے کے لیے بستر پر جاتا ہوں، بستر پر لیٹتا ہوں تو میں اپنا پورا محاسبہ کرتا ہوں پورے دن کا، اور اس کے بعد یہ کرتا ہوں اگر کسی کی جانب سے مجھے اذیت ملی تو میں اسے معاف کرتا ہوں، اور اگر کسی کی جانب سے مجھے کوئی ہدیہ یا تحائف ملا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یعنی کہ میں اس سارے لوگوں کو معاف کر کے اپنے دل کو صاف کر کے بستر پر لیٹتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ یہی میرا عمل ہے روز آنے کا، اور کوئی خاص ایسا عمل نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں الا وہی القلب، یہی وہ عمل ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنا پر آپ کو یعنی کہ جنت کی بشارت فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اگر اپنے آپ کو دل کو پاک رکھیں گے، دل کو صاف رکھیں گے تو ہماری زندگی بن سکتی ہے، ہماری زندگی سنور ہو سکتی ہے۔ ہمیں بس وہ عمل کرنا ہے جس عمل سے ہمارا نبی راضی ہوتا ہو، ہمارا اللہ راضی ہوتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن